یہ تک پریولنٹ نہیں ہے ہمارے کئی سیکشنز آف سوسائٹی میں یا ریلیجس فرقوں کے اندر کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نگرانی کر رہے تھے، سو اینڈ سو عالم نے جو کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈکٹیٹ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی اس لٹریچر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ نہیں سینکڑوں سال کے بعد جو ہے وجود میں آیا. تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کو جو تنبیہ کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جن چیزوں کو تم نے گمراہی کے طور پہ اختیار کر لیا اور پھر اس کے لیے اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کی، افتراء علی اللہ کیوں کرنی پڑی اللہ کی طرف منسوب باتیں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے خیال سے کوئی دین پیدا کریں گے تو پھر لازماً آپ کو اس کی سند اللہ سے ملانی پڑے گی. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے، قصے گڑھیں گے، فضائل کی باتیں کریں گے، فلاں صاحب کو خواب میں یہ آتے ہیں، فلاں کے ساتھ تو دنیا میں یہ معاملہ ہوا، فلاں کے ساتھ تو یہ معجزہ دکھایا گیا. یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کے دین سے ایک انحراف کی طرف جا رہے ہیں. جو مقام پیغمبر کا تھا وہ اگر ہم اپنی کسی برگزیدہ ہستی کو دے رہے ہیں تو اب ہم وہ سارے کام جو پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی زمین پہ کر کے دکھائیں. ہم یہ بتائیں کہ دیکھو خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے ان کے ساتھ، خدا اترتا ہے روزانہ، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، کمروں میں آتا ہے. اور یہ جو روزانہ آپ سنتے ہیں، آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر مذہب کے نام پر جو آپ کو قصے سنائے جا رہے ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نکلے تو خانہ کعبہ ان کے پیچھے نکل گیا، فلاں نے اشارہ کیا تو مرغی کے اندر جان آ گئی، فلاں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، فلاں کا دھوبی یہ کرے گا وہ کرے گا. یہ سارے قصے کیا ہیں بھائی؟ دین اتنا پاکیزہ، اتنا محکم، اتنا سادہ، اتنا واضح آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس کو جاننے کے بعد کسی قصے، کسی کہانی، کسی بزرگ کی فضیلت، کوئی نقطہ نظر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں علم کی روایت پیدا ہوگی جب آپ قرآن پہ غور کریں گے، سنت پہ غور کریں گے، حدیث پہ غور کریں گے. اختلاف بھی پیدا ہوں گے، اس اختلاف میں ایک دوسرے کو استدلال کی بنیاد پر آپ نے قبول بھی کرنا ہے اور استدلال کی بنیاد پر رد بھی کرنا ہے.